لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بحث جو ہے میرے عزیزو ہماری مرفوعات کے بارے میں چل رہی ہے. عرض کیا تھا گزشتہ درس میں کہ مرفوعات کی 8 قسمیں ہیں: فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، ان اور اس کے اخوات کی خبر، کان اور اس کے اخوات کا اسم، ما ولا مشبہ تانے بلیسا کا اسم، لا نفی جنس کی خبر. یہ عرض کیا اور فاعل کے بارے میں بھی تفصیلاً بحث ہو چکی. آج جو عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے عزیزوں بھائیوں کی خدمت میں وہ نائب فاعل کے بارے میں ہے، جس کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ. اس کا دوسرا نام ہے نائب فاعل. یہ مرفوعات میں سے ہے، مرفوعات کی دوسری قسم ہے نائب فاعل یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ. مفعول ایک ایسے فعل کا جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا ہے. نائب فاعل یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ جو ہے میرے عزیزو، اس کا حکم فعل کے مفرد لانے میں، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث لانے میں فاعل کی طرح ہیں. اتنی بات انہوں نے کی ہے کہ نائب فاعل کا حکم جو ہے فعل کے مفرد لانے میں، تثنیہ لانے میں، جمع، مذکر، مؤنث لانے میں فاعل کی طرح ہیں. باقی تفصیل انشاءاللہ ہمارے ذمے ہے، آپ بھائیوں کی ذمہ داری ہے. وہ یہ ہے کہ فاعل میں کیا تھا وہی احکام فاعل والے یہاں بھی لاگو کریں گے. یعنی مطلب ہے اگر نائب فاعل اس میں ظاہر ہے، اگر نائب فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل جو آئے گا نا وہ ہمیشہ مفرد ہوگا. فاعل میں ہم نے یہی کہا تھا نا، نائب فاعل میں بھی یہی کہنا ہے. اگر نائب فاعل عزیزو اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ مفرد ہوگا، چاہے نائب فاعل مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو ظاہر تو فعل جو ہوگا وہ مفرد آئے گا. لیکن اگر نائب فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ ضمیر ہے تو فعل جو ہے پھر اس فاعل جو ضمیر ہے اس کے مطابق آئے گا. یعنی اگر فاعل مفرد کی ضمیر ہے نائب فاعل تو فعل مفرد ہوگا. اگر فاعل جو ضمیر ہے نائب فاعل تثنیہ کی ہے تو فعل تثنیہ ہوگا. نائب فاعل ضمیر جمع کی ہے تو فعل جمع ہوگا. ٹھیک ہے. پھر وہ باتیں جو وہاں کی تھیں کہ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل مؤنث ہوگا، یہاں بھی وہی بات کرنی ہے. اگر نائب فاعل مؤنث حقیقی ہے تو فعل مفرد، فعل جو ہے وہ مؤنث ہوگا. فعل نائب فاعل مؤنث حقیقی ہے تو فعل مؤنث ہوگا. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس نائب فاعل اور فعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو. اگر فاصلہ ہو نائب فاعل اور فعل کے درمیان تو پھر اس فعل کا مذکر لانا بھی جائز ہے اور اس فعل کا مؤنث لانا بھی جائز ہے. اسی طرح اگر نائب فاعل جو ہے وہ مؤنث غیر حقیقی ہے عزیزو تو پھر وہی بات آپ نے کرنی ہوگی، فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی
لا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اب یہ تو کلی بات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے۔ بطور مثال کے طور پہ اگر نائب فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ مفرد ہوگا، نائب فاعل تثنیہ ہو یا جمع۔ جیسے مثلا دیکھو جی، ضربا زیدن، زیدن نائب فاعل ہے، ضربا مفرد آیا ہے۔ ضربا زیدان، زیدان نائب فاعل تثنیہ ہے، ادھر ضربا۔ ضربا زیدون، زیدون جمع ہے، ادھر جو ہے ضربا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر فاعل نائب فاعل یعنی مؤنث حقیقی ہے، اگر مؤنث حقیقی ہے تو وہ جو فعل ہے وہ کیا آئے گا جان؟ مؤنث ہوگا۔ مثلا کیا کہیں گے؟ ضربت ہندن، ضربت ہندن۔ اگر نائب فاعل ضمیر ہے تو پھر فعل اس فاعل نائب فاعل کے مطابق ہوگا۔ جیسے دیکھو جناب، زیدن ضربا، ضربا، زیدان ضربا، زیدون ضربو۔ ٹھیک ہے۔ کیا عرض کیا ہے کہ اگر نائب فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل جو ہمیشہ مفرد رہے گا، اگر نائب فاعل ضمیر ہے تو فعل اس پھر فاعل کے مطابق آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اگر نائب فاعل مفرد کی ضمیر ہے تو فعل بھی مفرد ہوگا، نائب فاعل تثنیہ کی ضمیر فعل تثنیہ، جمع کی ضمیر فعل بھی جمع ہوگا۔ جیسے مثال دے چکا ہوں، زیدن ضربا، زیدان ضربا، زیدون ضربو۔ اور پھر اگلی بات بھی کی ہے، پھر مثال لے لیں، کوئی نہیں مسئلہ، کہ اگر نائب فاعل مؤنث حقیقی ہوگا تو فعل کیا ہوگا جان؟ مؤنث ہوگا۔ جیسے ضربت ہندن ہے، لیکن اگر فاصلہ آ گیا تو پھر آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں ضربت الیوم ہندن۔ ٹھیک ہے۔ اور مثلا آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں، ضرب الیوم ہندن۔ ٹھیک ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ تمام احکام عزیزو جو فاعل کے تھے وہ سارے احکام نائب فاعل کے ہیں۔ فعل کے مفرد، مذکر، مؤنث، تثنیہ، جمع لانے میں سارے احکام جو ہیں فاعل والے نائب فاعل کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، یہ ایک پوائنٹ تھا جو ہے، پڑھ لیتے ہیں، پھر اگلی بات میں شروع کرتا ہوں آپ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم الثانی مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ مرفوعات کی دوسری قسم جو ہے القسم الثانی، یعنی دوسری قسم مرفوعات کی، مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ مفعول ما کیا ہے جی؟ ما یہاں مراد موصولہ، ما موصولہ ہے اور اس سے مراد فعل ہے۔ مفعول فعلی کہ لم یسمى فاعلہ، مفعول فعل کہ لم یسمى فاعلہ، جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا۔ وہو کل مفعول، اور وہ ہر مفعول ہے، حذف فاعلہ، جس کے فاعل کو حذف کیا گیا ہے، وَأُقِیمَ الْمَفْعُولُ مَقَامَهُ، اور مفعول کو اس کی جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ نحو ضربا زیدن۔ ٹھیک ہے عزیزو، ضربا زیدن میں وہ جو ہم نے کہا نا مفعول، یہاں اس مثال میں زیدن لم یسمى فاعلہ، ما لم یسمى فاعلہ، ضربا فعل ہے اور اس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ وہ جو کہا نا مفعول، اس سے مراد زید ہے۔ وَحُكْمُهُ فِي تَوْحِيدِ فِعْلِهِ وَتَثْنِيَتِهِ وَجَمْعِهِ وَتَذْكِيرِهِ وَتَأْنِيثِهِ عَلَى قِيَاسِ مَا عَرَفْتَ فِي الْفَاعِلِ۔ حُكْمُهُ مضاف الیہ مل کر بنائیں گے مبتدا، علی قیاس ما عرفت فی الفاعل، یہ جا کے بننی ہے اس حکمہ کی خبر۔ حکمہ کس کا حکم آگا جان؟ حکمہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول
فعلی کے جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا، یعنی نیب فاعل کا حکم ہو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کا فی توحید فعل ہی اس کے فعل کے مفرد لانے میں، و تثنیت ہی اور تثنیہ ہونے میں، و جمع ہی اور جمع میں، و تذکیر ہی اور اس کے مذکر میں، و تانیث ہی اور مؤنث لانے میں کیا ہے؟ اللہ قیاس ما عرفت فی الفاعل، قیاس ہے جو آپ نے فاعل میں پہچانا، ٹھیک ہے، وضاحت میں پہلے آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں۔ وہ کیا تھا؟ وہ آپ جانتے ہیں کہ فاعل اگر ظاہر ہوتا تھا تو فعل ہمیشہ مفرد آتا تھا، یا نائب فاعل اگر ظاہر ہوگا تو فعل ہمیشہ مفرد رہے گا۔ ادھر فاعل کی اگر ضمیر ہوتی تھی تو فعل فاعل کے مطابق آتا تھا، یہاں بھی نائب فاعل اگر ضمیر ہوگی تو فعل نائب فاعل کے مطابق آئے گا۔ فاعل میں اگر فاعل مؤنث حقیقی ہوتا تھا فعل مؤنث آتا تھا، یا نائب فاعل اگر مطلب مؤنث حقیقی ہوگا تو فعل کیا آئے گا؟ مؤنث آئے گا۔ خلاصہ سارے احکام فاعل والے لاگو ہوں گے، ٹھیک ہے عزیزو۔ اس کے بعد جو ہمارا مطلب ہے مرفوعات کی تیسری اور چوتھی قسم کو اکٹھی مصنف شروع کر رہے ہیں میرے عزیزو، اس کو کہتے ہیں مبتدا اور خبر۔ مبتدا اور خبر کو مصنف نے اکٹھا بیان کیا ہے۔ سوال جی نہیں کہا مثلا القسم الثالث مبتدا، پھر جا کے بات کرتا القسم الرابع، چوتھی قسم جو ہے خبر، اکٹھی بات کر رہے ہیں تیسری اور چوتھی کی، مبتدا اور خبر کی اکٹھی بحث کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مصنف کی نظر میں، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ مبتدا اور خبر ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہیں۔ جب بھی مبتدا کی بات ہوتی ہے تو فوراً ایٹومیٹک یہ ذہن میں آتا ہے کہ خبر ساتھ ہے، خبر تو خبر آئے تو مبتدا ذہن میں آتا ہے، مبتدا ہو تو خبر، مبتدا اور خبر ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے مصنف یہاں اکٹھی بحث کر رہے ہیں مبتدا اور خبر کی۔ اور دوسری یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں مبتدا اور خبر دونوں کا عامل کیا ہوتا ہے؟ مانوی۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر اکٹھی بحث کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، مبتدا اور خبر کی تعریف کیا ہے؟ مبتدا اور خبر کی تعریف کیا ہے؟ ہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیت، مبتدا اور خبر دو اسم ہیں جو عوامل لفظیہ سے میرے عزیزو خالی ہوتے ہیں۔ مبتدا و خبر کی یہ تعریف ہوئی کہ یہ دو اسم ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں۔ اچھا، عوامل کی نا میرے عزیزو دو قسمیں ہیں، عوامل لفظیہ اور عوامل معنویہ۔ عوامل لفظیہ کسے کہتے ہیں؟ عوامل لفظیہ وہ ہیں جو جناب علی لفظوں میں موجود ہوں، لفظ ہو، یعنی جس کو آنکھ دیکھ سکے اور زبان جو ہے اس سے اس کا تلفظ کرے، اسی کو عامل لفظی کہتے ہیں۔ یعنی آنکھ اس کو دیکھتی ہے کہ یہ ہے اور زبان اس کا تلفظ کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں عامل لفظی، ٹھیک ہے۔ تو عامل معنوی کا پھر اس کے برخلاف ہے۔ عامل معنوی کیا ہوا؟ یعنی ایسا عامل ہے جس کو نہ آنکھ دیکھتی ہے کہ کہاں ہے، آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، اور نہ زبان اس کا تلفظ کرتی ہے۔ یہ ہے ان کی تعریف عامل لفظی، یعنی جو لفظوں میں موجود ہو، جو منہ سے نکلے نہ کسی اور جگہ سے، ٹھیک ہے، منہ پہ اعتماد، منہ سے اعتماد کر کے اس کو نکلے، ایسی آواز ہے، اس کو لفظی کہتے ہیں۔ اور معنوی جو ہے وہ ہے کہ جو مطلب ہے لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے میرے عزیزو، عامل لفظی اور یہ عامل معنوی ہو گیا جی۔ تو مبتدا اور خبر جو ہیں کیا ہیں؟ دونوں کا عامل کیا ہوتا ہے جی؟ معنوی ہوتا ہے، دونوں کا عامل معنوی ہوتا ہے۔ اچھا جناب، مبتدا کی تعریف کرنے کے بعد جی بات سنیں، مبتدا کی اصل یہ ہے کہ معرفہ ہو، اور خبر کی اصل یہ ہے کہ نکرہ ہوتی ہے۔ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ معرفہ ہوتا ہے، خبر کی اصل یہ ہے کہ نکرہ ہوتی ہے۔ سوال جی یہ کیوں ہے ایسا؟ مبتدا معرفہ ہو اور خبر نکرہ ہو؟ تو بھائیو توجہ چاہتا ہوں،
مبتدا معرفہ ہو، کیونکہ جو مبتدا ہے نا وہ محکوم علیہ ہوتا ہے، اس کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے۔ تو ایک چیز معلوم ہو، مشخص ہو، تاکہ اس کے اوپر حکم لگایا جائے۔ اور نکرہ جو ہوتا ہے کوئی ہو سکتا ہے، وہ مجہول ہے، تو مجہول کے اوپر تو ہم حکم نہیں لگا سکتے۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں مبتدا کی اصل یہ ہے کہ معرفہ ہو، اور خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ اور عرض کر دیا ہے کہ مبتدا کیوں مطلب ہے ضروری ہے کہ معرفہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ مبتدا پر حکم لگایا جاتا ہے۔ جب حکم لگایا جاتا ہے تو ایک چیز معلوم ہونی چاہیے، مشخص ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، معین ہو، تاکہ اس کے اوپر حکم لگایا جائے۔ نکرہ مجہول ہوتا ہے، اور مجہول پر تو حکم نہیں ہم لگا سکتے۔ جب یہ بات کر دی ہے، مصنف نے فرمایا عزیزو کہ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ معرفہ ہو، تو یہاں ایک شبہ پیدا ہوا ہے کہ نکرہ کبھی مبتدا بن ہی نہیں سکتا۔ ہاں بھائی، کیا نکرہ کبھی مبتدا بن ہی نہیں سکتا؟ جب آپ کہہ رہے ہیں مبتدا کی اصل یہ معرفہ ہو، تو کیا نکرہ کبھی مبتدا نہیں بن سکتا؟ تو اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں نہیں بھائی جان، ٹھیک ہے، نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے جب یہ چیزیں پائی جائیں۔ توجہ چاہتا ہوں، نکرہ کب مبتدا میرے عزیز بھائیوں بن سکتا ہے؟ مصنف نے اس کتاب ہدایہ میں 6 چیزوں کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کتاب ہدایہ کے مطابق تقریباً 6 چیزیں آئی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ جب نکرہ کی صفت لائی جائے، نکرہ کی جب صفت لائی جائے تو نکرہ کیا آگا جان مبتدا بن سکتا ہے۔ نمبر 1، کیوں؟ کیونکہ وہ نکرہ نا خاص ہو جاتا ہے، نکرہ جو ہے خاص ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خاص ہونے کی وجہ سے معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو مبتدا بن سکتا ہے۔ معرفہ تو نہیں بنتا، لیکن مبتدا کے معرفہ کے کیا ہو جاتا ہے جان؟ قریب ہو جاتا ہے۔ پس پہلی چیز کہ جب نکرہ کی صفت آئے تو نکرہ مبتدا بن سکتا ہے۔ نمبر دو، جب نکرہ جو ہے حمزہ کے بعد واقع ہو اور اس کے بعد ام ہو، ام میں متصلہ، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اس نکرہ کی جو حمزہ کے بعد آیا ہے تخصیص ہو جاتی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کیسے تخصیص ہوتی ہے، پہلے شمار کر لیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نکرہ تحت نفی واقع ہو، پیچھے حرف نفی ہو، اس کے بعد نکرہ ہو، تو کہتے ہیں اس میں بھی تخصیص آ جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ بتاتے ہیں کہ جب نکرہ کی صفت جو ہے کیا ہو؟ تقدیر میں ہو، پھر بھی نکرہ کی تخصیص ہو جاتی ہے اور نکرہ مبتدا بن سکتا ہے میرے عزیزو۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جب خبر جار مجرور یا ظرف ہو اور وہ مقدم ہو، جب خبر جار مجرور مقدم ہو تو نکرہ بعد میں مبتدا بن سکتا ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے نکرہ جب دعا کے لیے ہو نا، نکرہ دعا کے لیے ہو تو مبتدا بن سکتا ہے۔ یہ 6 چیزیں یہاں بیان کی ہیں کہ نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیسے مثلا تخصیص ہوئی ہے، وہ کچھ علت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ ذرا دھیان دیں۔ الدرس السادس القسم الثالث والرابع المبتدا والخبر۔ تیسری اور چوتھی قسم مرفوعات کی مبتدا اور خبر ہے۔ ہما وہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیت۔ ہما یعنی مبتدا اور خبر 2 اسم ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں۔ احدہما مسند الیہ، ان میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے، ویسمی المبتدا، اور اسے مبتدا کا نام دیا جاتا ہے، والثانی مسند بہ، اور دوسرا مسند بہ ہوتا ہے، ویسمی الخبر، اور اسے خبر کا نام دیا جاتا ہے، نحو زید قائم، ٹھیک ہے جی، زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے۔ والعامل فیہما معنوی، فیہما یعنی مبتدا اور خبر کا عامل کیا ہوتا ہے؟
مانوی ہوتا ہے، العامل مبتدا مانوی خبر، والعامل فیہما عامل ان دونوں میں مانوی ہوتا ہے، هو الابتداء پھر ہوا مبتدا، ابتداء خبر وہ ابتدا ہے، وَأَصْلُ الْمُبْتَدَاءِ أَن يَكُونَ مَعْرِفَةً وَأَصْلُ الْخَبَرِ أَن يَكُونَ نَكِرَةً، مبتدا کی اصل یہ ہے کہ معرفہ ہو اور خبر کی اصل یہ ہے کہ نکرہ ہو۔ وَالنَّكْرَةُ إِذَا وُصِفَتْ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال کیا تھا کہ وہ یہ تھا کہ معرفہ ہی مثلا کیا صرف معرفہ مبتدا بن سکتا ہے، کیونکہ آپ نے کہا مبتدا کی اصل یہ کہ معرفہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس جواب میں فرماتے ہیں کہ نہیں آقا جان، نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے جب یہ چیزیں پائی جائیں۔ وَالنَّكْرَةُ إِذَا وُصِفَتْ جَازَ أَن تَقَعَ مُبْتَدًا، نکرہ اذا وصفت جب اس کی صفت لائی جائے، جاز ان تقع مبتدان تو جائز ہے کہ وہ مبتدا واقع ہو، نحو قولہ تعالی جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، عبد مومن مشرک سے بہتر ہے۔ یہاں میرے عزیز بھائیو کیا ہوا ہے؟ العبدو، ٹھیک ہے، نکرہ ہے، مبتدا بن رہا ہے، مومنون اس کی کیونکہ صفت آئی ہے ساتھ، العبد مؤمنون، عبد مومن جو ہے، ٹھیک ہے، یہ مبتدا، خیرون اس کی خبر ہے، تو یہ تو تھا العبد، عبد جو ہے نکرہ تھا، مومن ان کی صفت آنے کی وجہ سے جو ہے یہ نکرہ مبتدا بن گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں تخصیص آ گئی اگر جان، عبد جب خالی عبد تھا، ٹھیک ہے، جب خالی عبد تھا تو مشرک کو بھی شامل تھا، مومن کو بھی شامل تھا، جب مومن کی بات کی تو عبد مومن ہو گیا، مشرک جو تھے وہ نکل گئے، یعنی دائرہ کار اس کا تنگ ہو گیا۔ وَقَضَا اِذَا تُخُصِّصَ بِوَجْهٍ آخر، اور اسی طرح جب نکرہ کی تخصیص کی جائے ایک دوسری وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تخصص آ گیا، ایک ہوتی ہے تخصیص، ایک ہوتی ہے تعریف۔ عزیزو، تعریف یعنی تعیین، تعریف میں تعیین ہے، یعنی اس میں معنی کے اوپر انگلی رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے مثلا، ٹھیک ہے، لیکن جو تخصیص ہے اس میں جو ہے نا تعیین نہیں ہوتی، بلکہ وہ دائرہ کار اس کا تنگ ہو جاتا ہے، تقلیل ہوتی ہے۔ تخصیص یعنی تقلیل، جیسا مثال دی ہے، عبد میں تھا وہ جناب مومن کو بھی شامل تھا، مشرک کو بھی شامل تھا، مومن کہنے سے وہ نکل گیا، لیکن عبد مومن کوئی ایک تو نہیں ہے نا، کتنے ہو سکتے ہیں، یعنی بڑا دائرے کو تنگ کر کے، دائرہ اس کا تنگ کر کے تھوڑا کر دیتی ہے، تخصیص یعنی تقلیل۔ وَقَضَا اِذَا تُخُصِّصَ بِوَجْهٍ آخر، اور اسی طرح نکرہ جب کسی دوسری وجہ سے خاص ہو جائے، نحو جیسے الرجل فی الدار ام امرۃ، آیا گھر میں مرد ہے یا عورت ہے، تو یہ نکرہ حمزہ کے بعد آیا ہے تو اس میں تخصیص آ گئی ہے۔ تخصیص کیسے آئی آگا جان؟ نکرہ کی، رجل نکرہ ہے، اس میں تخصیص کیسے آئی ہے؟ کیونکہ متکلم جانتا ہے، علم متکلم کی وجہ سے تخصیص آئی ہے۔ متکلم جانتا ہے کہ گھر میں یا مرد ہے یا عورت ہے، اس لیے پوچھتا ہے الرجل فی الدار ام امرۃ، آیا گھر میں مرد ہے یا عورت ہے، تو متکلم اتنی بات جانتا ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ پوچھ رہا ہے تعین کرو مرد ہے یا عورت ہے، تو علم متکلم جو ہے نا اس وجہ سے یہاں کہ متکلم کو جو علم ہے مرد ہے یا عورت ہے، اس وجہ سے یہاں کیا ہے، تخصیص ہوئی ہے، خاص ہو گیا ہے، یعنی ہر رجل مراد نہیں ہے بلکہ متکلم کو علم ہے اتنی بات کا تو کہ گھر میں مرد ہے یا عورت ہے، یہ تخصیص کی وجہ جی۔ وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ، ٹھیک ہے، دوسرا مورد کیا تھا کہ جب نکرہ، ٹھیک ہے، نفی کے تحت واقع ہو تو نکرہ مبتدا بن سکتا ہے۔ وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ، ٹھیک ہے، أَحَدٌ نکرہ ہے، مبتدا ہے، خیرٌ جو ہے آگے خبر ہے، لیکن یہ جو أَحَدٌ ہے یہ نکرہ عام ہے، مطلب ہے زید عامر بکر ہر کسی کو شامل ہے، جو بھی ہو
احد احد میں تم وہ، ٹھیک ہے، سب کو احدات شامل ہے۔ لیکن جب ما آیا تو ما نے اس احد جو عام تھا، ما نے آ کر ان تمام کو جمع کر کے کیا کر دیا، گویا کیا جان ایک بنا دیا ہے، کل فرد الواحد مثلا سمجھیں، ایک کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معنی یہ نہیں کر رہے ہیں وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ، کوئی بھی خیر من کا تم سے بہتر نہیں ہے۔ جب احد نکرہ تھا تو سب کو شامل تھا، احد 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 احد۔ جب ما آیا تو اس نے اس نکرہ کی عمومیت کو سب کو جمع کر کے جو ہے معین کر دیا، کہ گویا اس کو ایک بنا دیا، سب کو ملا کر جمع کر دیا، ٹھیک ہے، کہ ان میں کوئی بھی تم سے بہتر نہیں۔ اس وجہ سے مطلب ہے تخصیص ہو گئی، اس میں تخصیص کے لیے روئی بات یہ نہیں۔ احد نکرہ تھا، ہر کسی کو شامل تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب ما آیا تو اس نے ان سب کو جمع کر کے ایک کر دیا کہ ان میں سے کوئی بھی، ما احد کوئی بھی، خیر من کا تم سے بہتر نہیں ہے۔ وشر احر ذناب، شر مبتدا احر ذناب جو ہے نا یہ خبر ہے، تو یہ وہ مورد ہے جہاں عرض کیا ہے کہ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے جب اس کی جو صفت ہے نا وہ کیا ہو، صفت اس کی تقدیر میں ہو۔ شر عظیم ہے، احر ذناب، شر عظیم نے کتے کو بھونکوایا، شر عظیم احر ذناب، شر عظیم نے کتے کو بھونکوایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب فرماتے ہیں کہ یہ جو عظیمون ہے یہ ہم نے کہاں سے سمجھا ہے؟ شرون کے اوپر جو تنوین ہے نا، کہتے ہیں کہ اس سے ہم وہ آگے والی نا صفت سمجھتے ہیں عظیمون کو۔ وفی الدار رجلون، فی الدار رجلون، فی الدار جار مجرور خبر مقدم ہے، رجلون مبتدا مؤخر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے خیال میں 5واں مورد بنتا ہے، وہ یہ تھا کہ جار مجرور اگر خبر مقدم ہو، ٹھیک ہے، تو بعد میں جو آ رہا ہوتا ہے نا وہ سمجھ لیں کہ وہ مبتدا ہے، وہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے آپ سمجھیں کہ فرض کریں لوگ ہیں سڑک کے اوپر کھڑے ہیں کسی کے انتظار میں کہ کوئی آنے والا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سارے جھنڈیاں لے کر کھڑے ہیں کسی کے استقبال میں، پھر اچانک مشین آتی ہے ایک جس کے اوپر پھول بھی پھینکنے لگے ہیں لوگ اور بڑا جناب بڑھ چڑھ کر استقبال کرنے لگے ہیں، تو ہم کیا سمجھیں گے؟ یہی سمجھیں گے نا کہ وہ جس کی انتظار تھی وہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی یہی سمجھیں، فی الدار سے میری مثال کو اس طرح لیں کہ ایک صف لگی ہوئی ہے جیسے انتظار کسی کے استقبال میں ہیں، وہ مشین جو آئی تو اس سے ہم کیا سمجھے کہ وہی آدمی مراد ہے۔ لہٰذا یہاں آپ اس کو اس طرح فٹ کریں کہ فی الدار جو ہے جب جار مجرور پہلے آ جائے تو یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، فی الدار جار مجرور پہلے ہو تو یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے بعد اگر صاحب مبتدا آ رہا ہے، میرے بعد مبتدا آ رہا ہے۔ جس طرح میں نے سڑک والے لوگوں کی مثال دی ہے کہ وہ کھڑے تھے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کوئی آ رہا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ فی الدار جب بھی لگا ہو جار مجرور اس کے بعد مبتدا آ رہا ہوتا ہے، یہ فی الدار گھنٹی دے رہا ہوتا ہے کہ ہوشیار میرے بعد مبتدا آ رہا ہے، تو پھر بعد میں جو آئے گا نکرہ وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ اور دوسرا بھی علماء فرماتے ہیں کہ وہ چیز جس کا حق ہے کہ وہ مؤخر ہو، مقدم ہو جائے تو تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ تقدیم و ما حق کو تاخیر، ٹھیک ہے، یفید الحصر والاختصاص، حصر اور اختصاص کا فائدہ۔ فی الدار جو خبر بعد میں ہونا چاہیے تھا پہلے چلی گئی تو اختصاص اس سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ چھٹا مورد آگا جان، سلام علیکہ، سلام علیک، اور وہ کیا تھا؟ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے جب نکرہ دعا کے لیے ہو، تو دعا میرے عزیزو جو ہوتی ہے نا خیر کی بھی ہوتی ہے، دعا جو ہے بد دعا بھی ہوتی ہے، جیسے سلام مثلا معذرت سلام علی آل یاسین ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شر کی بھی دعا ہے، بد دعا جسے کہتے ہیں، ویل للمطففین، ٹھیک ہے۔ تو نکرہ جب دعا کے لیے ہو تو مبتدا بن سکتا ہے۔ یہاں اس مثال میں سلام علیکہ، ٹھیک ہے، سلام مبتدا علیکہ خبر ہے دعا کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ ہوا ہے۔ تو یہاں بھی نا گزرنے کی بجائے معذرت یہ تھوڑا
چاہتے ہیں کہ وہ تخصیص کیسے آئی. ایسے میں چاہتا آپ کی خدمت میں تو ایسے جناب علی 5-6 مورد گنوا کے چلا جاتا ہے جناب علی. نکرہ جو ہے اس کی صفت آ جائے تو مبتدا وہ تخصیص آ جاتی ہے. نکرہ حمزہ کے بعد ہو تو تخصیص آ جاتی ہے. نکرہ نفی کے بعد ہو تخصیص آ جاتی ہے. خبر مقدم ہو جار مجرور تو پھر تخصیص آ جاتی ہے. نکرہ دعا کے لیے ہو تو تخصیص آ جاتی ہے. گزر کے چلا جاتا. میں لیکن چاہ رہا ہوں آپ بھائیوں کی خدمت میں کہ وہ وجہ تخصیص کیا ہے, تخصیص کیسے آئی, کیوں آئی. ٹھیک ہے نا, اس پہ ذرا لطفاً توجہ دیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سلام علیکہ یہ جو ہے فرماتے ہیں وہ تو بات ٹھیک ہے کہ نکرہ دعا کے لیے ہو تو نکرہ مبتدا بن سکتا ہے, لیکن تخصیص اس میں کیسے آئی ہے. علماء فرماتے ہیں یہ سلام علیکہ اصل میں تھا سلمتو, سلامن علیکہ, میں سلمتو سلامن علیکہ, میں آپ کے اوپر سلام کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ جو متکلم کی طرف نسبت ہے کہ یعنی سلمتو سلامن علیکہ, میں آپ کے اوپر سلام کرتا ہوں, یہ متکلم کی طرف جو نسبت ہے میں سلام کرتا ہوں, اس نے اس کو تخصیص دی ہے. پھر سلام علیکہ کیسے بن گیا. فرماتے ہیں سلمتو کو حذف کر دیا گیا ہے, سلام والی تنوین جو نصب تھی ختم کر کے سلام بنا دیا ہے. یہ ہے. ٹھیک ہے. تو خلاصہ مطلب یہ ہے سلام علیکہ میں تخصیص کیسے ہوئی ہے, متکلم کی طرف جو نسبت ہے نا اس کی, متکلم کی, میں آپ کے اوپر سلام کرتا ہوں, کیونکہ اصل میں تھا سلمتو سلامن علیکہ, اس نے اس کو تخصیص دی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انشاءاللہ کچھ احکام ہیں تو اس کو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موفق باشی.